بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ ویڈیو میں ہم لوگوں نے جھارکھنڈ کے نمائندہ فنکاروں پر بات کی تھی۔ آج اس سلسلے کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے ڈاکٹر اختر یوسف سے ہم اس کا آغاز کر رہے ہیں۔ اختر یوسف کی بنیادی حیثیت جھارکھنڈ کے حوالے سے افسانہ نگار کی ہے، اور وہ بھی ایسے افسانہ نگار جو علامتی ہیں۔ 1960 کے عشرے میں یعنی دہائی میں انہوں نے افسانہ نگاری کا آغاز کیا، اور اختر یوسف کا کمال یہ ہے کہ جو ان کا افسانہ پہلا افسانہ ہے کالک اور اجالا کے نام سے، وہ بہار اور جھارکھنڈ میں پہلے ادیب ہیں جن کی کہانی شب خون میں شائع ہوئی ہے۔ اس لحاظ سے یہ کافی اہمیت کے حامل ہیں۔ وہ رانچی ہی میں پیدا ہوئے 1942 عیسوی میں۔ کلکتہ یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کی، اور پی ایچ ڈی کا موضوع ان کا تھا اردو ناول میں شہر۔ اس پر انہوں نے پی ایچ ڈی کی۔ رانچی یونیورسٹی سے 2002 میں ملازمت سے سبکدوش ہوئے، اور انہوں نے لکھنے پڑھنے کا آغاز کیا۔ 3 کتابیں ان کی شائع ہو چکی ہیں۔ پہلی کتاب جو ہے وہ نظموں کا مجموعہ ہے، نام ہے کوہرا کوہرا دھوپ۔ یہ 1978 میں یہ مجموعہ شائع ہوا تھا، اور یہ بیشتر نظمیں ویسی ہیں جو علامتی ہیں اور شب خون میں شائع ہو چکی ہیں۔ شب خون الہ آباد سے نکلنے والا ایسا رسالہ تھا، میگزین جسے کہہ سکتے ہیں ہم، جس نے جدیدیت کو فروغ دینے میں، اردو میں ماڈرنزم کو فروغ دینے میں کافی اہم رول ادا کیا۔ دوسرا مجموعہ ان کا ہے وہ افسانوں کا ہے۔ یہ 2002 عیسوی میں جلتا ہوا سیارہ کے نام سے شائع ہوا۔ اس میں کئی افسانے بہت مشہور ہوئے، جن میں گدھ اور قحبہ خانہ، کالک اور اجالا وغیرہ خاص طور پر اہم ہیں۔ ابھی گزشتہ سال یعنی 2023 میں ایک اور شعری مجموعہ ان کا شائع ہوا ہے، دھند کے آس پاس دھوپ کے نام سے۔ یہ مجموعہ بھی کافی اہم ہے۔ تو پہلا مجموعہ تھا کوہرا کوہرا دھوپ، اور دوسرا ہے دھند کے آس پاس دھوپ، اور افسانوں کا۔ بنیادی حیثیت ان کی افسانوں کی ہے، لیکن ان کی نظموں کو بھی ہم کسی طرح نظر انداز نہیں کر سکتے ہیں۔ ابھی وہ حیات سے ہیں، رانچی کے ہندپوڑی میں رہتے ہیں، اور بڑے اچھے فنکار ہیں۔ ایک اور اہم نام ہے وہاب اشرفی کا۔ پروفیسر وہاب اشرفی ایسی شخصیت کا نام ہے جس نے رانچی کی آب و ہوا کو بدلنے میں کافی نمایاں رول ادا کیا ہے۔ وہ تو کاکو جہان آباد میں پیدا ہوئے 1936 عیسوی کو، لیکن رانچی وہ آئے پروموشن پا کر وہ رانچی آئے، اور 1976 عیسوی میں انہوں نے رانچی یونیورسٹی جوائن کیا اور کام کیا، اچھا خاصا کام کیا۔ وہ ایسے ادیب ہیں جن کے انڈر میں رانچی یونیورسٹی میں سب سے زیادہ پی ایچ ڈی ہوئی ہے۔ بہت لوگوں کو پی ایچ ڈی کرائی ہے، بہتوں کو نوکریاں دی ہیں، اور بہت ایک پوری دنیا میں ان کا ایک اہم مقام تھا۔ ان کے رانچی میں آنے کی وجہ سے، رانچی یونیورسٹی کے شعبہ اردو سے منسلک ہونے کی وجہ سے، رانچی یونیورسٹی کا نام کافی ادبی حلقوں میں جانا اور پہچانا جاتا ہے۔ اور 2012 میں ان کا انتقال ہوا۔ ایک میگزین بھی نکالتے تھے مباحثہ کے نام سے، جس کے جوائنٹ ایڈیٹر ہوا کرتے تھے ڈاکٹر ہمایوں اشرف۔ ان کی بہت سی کتابیں ہیں۔ پہلی کتاب ان کی چھپی ہے 1967 میں، کتب مشتری ایک تنقیدی جائزہ۔ کتب مشتری ملا وجہی کی ایک مثنوی ہے، بہت مشہور ہے، اس پر انہوں نے کتاب لکھی۔ اس کے علاوہ بہت سے ان کی کتابیں ہیں۔ قدیم ادبی تنقید ہے، شاد ضیاء آبادی اور ان کی نثر نگاری ہے، کہانی کے روپ جو افسانوں کا انتخاب ہے بہار اور جھارکھنڈ کے افسانہ نگاروں کا۔ پھر ایک ہے سہیل ضیاء آبادی اور ان کے افسانے، یہ بھی بہت اہم ہے۔ اس کے علاوہ کاشف الحقائق امداد امام اثر کی کتاب ہے، جن کا تعلق بھی بہار سے تھا، ان پر انہوں نے کتاب لکھی ہے۔ پوری ایک کتاب ہے بہار میں اردو افسانہ نگاری۔ گزشتہ ایگزام میں ایک سوال پوچھا گیا تھا کہ جھارکھنڈ کا پہلا افسانہ نگار کون ہے، تو جب ہم اس کتاب کے ورق گردانی کریں گے تو معلوم ہوگا کہ بہار میں اردو افسانہ نگاری میں جو پہلا نام ہے محمد مسلم ضیاء آبادی کا ہے۔
تو اس حوالے سے بھی ان کی کافی اہمیت ہے۔ یہ کتاب بھی 1989 میں شائع ہوئی۔ پھر ایک بڑا ان کا کارنامہ ہے تاریخ ادبیات عالم، پوری دنیا کی لٹریچر کا انہوں نے مطالعہ کیا ہے اور کتاب لکھی ہے، 7 والیوم میں ہے۔ یہ 1991 میں پہلی جلد اس کی شائع ہوئی تھی۔ اس کے علاوہ بہت سے کتابیں ہیں، ایک کتاب ان کی ہے تاریخ ادب اردو، 4 جلدوں میں۔ یہ کتاب بھی بہت اہمیت کی حامل ہے۔ تاریخ کے حوالے سے بہت سے لوگوں نے کتاب لکھی ہے، لیکن اگر سوال پوچھتے کہ تاریخ کے حوالے سے ذیل میں کس ادیب نے کتاب لکھی ہے تو اس میں آپ وہاب اشرفی کا نام دیجیے گا۔ اس کے علاوہ جمیل جالبی ہیں جنہوں نے کتاب لکھی ہے، سیدہ جعفر نے کتاب لکھی ہے، انصار اللہ صاحب نے کتاب لکھی ہے، اعجاز حسین نے کتاب لکھی ہے، رام بابو سکسینہ ہیں، نور الحسن نقوی ہیں، بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے کتابیں لکھی ہیں اس حوالے سے۔ ایک اہم نام ہے ڈاکٹر سمیع الحق کا، رانچی کالج اور رانچی یونیورسٹی سے ان کا تعلق رہا ہے۔ وہ 1932 کو پیدا ہوئے، ان کی تفصیلات تو نہیں معلوم ہیں، لیکن جو ان کی کتابیں ہیں ہم انہی کی وجہ سے ان کو جانتے ہیں۔ ایک سوال یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ یونانی ڈراموں کے حوالے سے سب سے زیادہ کام کس نے کیا ہے، تو اس میں آپ بغیر خوف و خطر کے پروفیسر سمیع الحق صاحب کا نام ڈال سکتے ہیں، کیونکہ دیکھیے خسرو اور شیریں یہ منظوم ترجمہ ہے، شہنشاہ ایڈیپس یہ بھی ترجمہ ہے، اینٹیگونی یہ بھی ترجمہ ہے، ایڈیپس ارض کولونو میں یہ بھی ترجمہ ہے، المیہ نگاری فن اور فنکار یہ بھی یونانی ڈراموں کا ترجمہ ہے۔ لہٰذا انہوں نے اچھا خاصا کام کیا ہے ڈراموں کے حوالے سے، اور وہ بھی کون سے ڈرامے؟ یونانی ڈرامے، گریک لٹریچر پر ان کا اچھا خاصا کام ہے پروفیسر سمیع الحق صاحب کا۔ اب ایک اہم نام ہے پروفیسر نادم بلخی کا۔ بلخی صاحب ڈالٹن گنج کے تھے تو بہار کے، لیکن ڈالٹن گنج میں بس گئے تھے۔ اب ان کا پورا خانوادہ وہیں بسا ہوا ہے، اور انہوں نے جی ایل اے کالج کو آگے بڑھانے میں کافی اہم رول ادا کیا۔ نادم بلخی کا اصلی نام ہے محمد ابراہیم۔ نادم بلخی شاعری کے حوالے سے مشہور ہے۔ شاعری میں بھی جو علم عروض ہے، علم عروض کے حوالے سے ان کی ایک اہم پہچان ہے۔ علم عروض بولتے ہیں شعر کو ناپنے کا آلہ۔ ہم ہر چیز کی پیمائش کرتے ہیں، ناپتے ہیں، تو شعر کو بھی ناپنے کا آلہ ہوتا ہے۔ اگر ایک شعر میں کوئی لفظ آگے پیچھے ہو جائے تو وہ شعر خراب ہو جائے گا، اس کی اہمیت ختم ہو جائے گی۔ لہٰذا ان کو، نادم بلخی صاحب کو اس حوالے سے کافی اہمیت حاصل ہے۔ یہ خود بھی شاعر ہیں، تو شاعر ہونے کی وجہ سے انہوں نے اس میں اچھی خاصی صلاحیت پیدا کر لی تھی۔ 2006 میں ڈالٹن گنج میں ان کا انتقال ہوا۔ ان کے صاحبزادے سب ہیں، ابھی انہوں نے حج کیا تھا۔ پہلی کتاب ان کی ہے آغاز سحر ہے 1961 میں۔ اس کے علاوہ دیکھیے غزلیں ہیں، بچوں کی نظمیں ہیں، پھر تنقید ہے، تفہیم عروض ہے نا، دوہا کے حوالے سے جیون درشن ہے، رباعیات پر کام کیا ہے، نعتیں لکھی ہیں، غزلیں ہیں، بچوں کی نظمیں ہیں، حائکوں پر مشتمل چیزیں ہیں، غزلیات کا دیوان بھی ہے۔ تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ نادم بلخی صاحب نے تمام اصناف میں طبع آزمائی کی ہے، مطلب اپنے فن کا جوہر دکھایا ہے، لیکن دوہا ہے، رباعیات ہے اور غزلیں ہیں، اس میں ان کی پہچان ہے۔ اور سب سے بڑی پہچان ان کی ہے تفہیم عروض کے حوالے سے، علم عروض کے حوالے سے انہوں نے جو کام کیا ہے وہ خاصا اہمیت کا حامل ہے۔ ایک اور اہم نام ہے رانچی یونیورسٹی کے پروفیسر احمد سجاد۔ پچھلے اس میں آپ نے دیکھا تھا ایک سوال اسی طرح کا آیا تھا پروفیسر احمد سجاد صاحب کے حوالے سے۔ وہ ہم دیکھتے ہیں کیا ہے، بہار سے میں پیدا ہوئے اور پھر وہ یہاں آ گئے، 1999 میں ملازمت سے سبکدوش ہوئے، اور پی ایچ ڈی ہی کی ڈگری کو ان کے ڈی لٹ کی ڈگری کا وہ مل گیا۔ ادارہ ادب اسلامی سے انہوں نے مطلب ان پر اچھا خاصا کام کیا ہے۔ کتاب دیکھیے دبستان رامپور کا ایک اہم فنکار میر غلام عشرت بریلوی، اس پر انہوں نے پی ایچ ڈی کا مقالہ لکھا تھا، لیکن ڈی لٹ کی ڈگری ان کو ملی ہے۔ میر غلام عشرت بریلوی یہ رامپور کا ایک اہم فنکار تھا جس نے سحر البیان کے حوالے سے اچھا خاصا کام کیا تھا۔ اس کے علاوہ
تعمیری ادب کے حوالے سے ہاں کتاب سوال پوچھا گیا تھا کہ جھارکھنڈ میں اردو نثر اور شاعری کی سمت و رفتار کس کی کتاب ہے؟ 11 نمبر ہے، یہ احمد سجاد صاحب کی کتاب ہے۔ تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے بھائی، 16 20 کتابیں ہیں فنکار کی، اور کس کو ہم یاد رکھیں کس کو نہ یاد رکھیں، بہت بڑا مسئلہ ہے یہ۔ پھر بھی آپ اس ویڈیو کے ذریعے کوشش کیجئے کہ جو چیزیں آپ تک ہو جائیں اس پر کیجئے، ورنہ تکا ہی آپشن آپ کے لیے بہتر ہوگا۔ اگلے فنکار ہیں منظر کاظمی۔ منظر کاظمی کو ہم لوگ افسانہ نگار کے حیثیت سے جانتے ہیں۔ دربھنگا میں پیدا ہوئے اور کریم سٹی کالج سے منسلک ہو گئے، پی ایچ ڈی کی، ان کا پی ایچ ڈی کا موضوع تھا اردو غزل کا اسلوب، ہے نا، اور 2000 عیسوی میں ان کا انتقال ہو گیا جھارکھنڈ بننے سے پہلے ہی۔ ان کا افسانوں کا مجموعہ ہے لکشمن ریکھا، یہ بہت مشہور افسانہ ہے، افسانہ بھی ہے مجموعہ بھی ہے۔ ان کی پہچان یہ ہے کہ یہ تلمیحی افسانے لکھتے ہیں۔ تلمیح بولتے ہیں کسی واقعے کی طرف اشارہ کرنا، جو مطلب اسلامی واقعہ ہو اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے وہ کہانیاں لکھتی ہیں۔ سیاہ غلاف اور کالے جرنیل ہے یا اور دوسری کہانیاں ہیں، تو یہ لکشمن ریکھا ان کے افسانوں کے مجموعے کا نام ہے۔ دوسری کتاب ہے اطراف غزل، ان کی تنقید ہے۔ ان کے وفات کے بعد ان کے چھوٹے بھائی ڈاکٹر افسر کاظمی نے 2010 عیسوی میں یہ کتاب شائع کروائی ہے ماڈل پبلشنگ ہاؤس سے۔ پھر ایک کتاب اور ہے مقالات منظر، یہ ایجوکیشن پبلشنگ ہاؤس دلی سے۔ ان پر مقالات منظر میں انہوں نے ذکی انور کے حوالے سے ایک رپورتاژ لکھا ہے۔ رپورتاژ بولتے ہیں رپورٹس کو، یہ ایک فن ہے باقاعدہ۔ اس میں پوچھ سکتا ہے کہ ذکی انور کے حوالے سے کس ادیب نے ان کا رپورتاژ لکھا ہے، تو آپ منظر کاظمی کا نام ضرور اس میں کیجئے گا۔ جو 5 دن، جو آخری 5 دن ہے اس کے حوالے سے وہ بہت اہم رپورتاژ ہے کہ جمشید پور میں جو فساد ہوا تھا وہ 5 دن آخری 1979 والا فساد، اس میں کیسے شہید ہوئے تھے ذکی انور اور کس طرح کی مصیبتیں اٹھانی پڑی تھی ان کی اور ان کے خاندان والوں کو، اس کے حوالے سے وہ اچھا رپورتاژ ہے۔ ایک اہم نام ہے گربچن سنگھ، نام سے لگ رہا ہے غیر مسلم ہے، پنجابی ہیں، لیکن پہلے زمانے میں کوئی تفریق نہیں ہوتی تھی، لوگ غیر مسلم لوگ بھی اردو پڑھتے تھے اور شوق سے پڑھتے تھے، بہت فخر کی بات ہوتی تھی۔ آج بھی ایک اردو پڑھنے والا ہو اور ایک ہندی پڑھنے والا ہو، دونوں کی زبان میں، بولی میں، گفتگو میں، انداز میں، بات چیت میں بہت فرق آپ کو نظر آئے گا۔ تو گربچن سنگھ اردو کے ادیب ہیں، افسانہ نگار کی حیثیت سے اور ناول نگار کی حیثیت سے ہمارے ہاں مشہور ہیں۔ 2009 میں جمشید پور میں انتقال ہوا۔ پہلا مجموعہ ان کا شائع ہوا بھوکھا سورج کے نام سے 1982 عیسوی میں۔ دوسرا مجموعہ ہے ببلو کے پاپا، 1986 عیسوی میں۔ بن پاکھی ان کا ناولٹ ہے، یہ ناولٹ بھی بہت مشہور ہے۔ ہاں، ان افسانوی مجموعوں کے علاوہ ان کا ایک افسانہ جو نصاب میں شامل ہے کلہان یونیورسٹی کے، اس کا نام ہے موتیا بند۔ موتیا بند ان کا مشہور افسانوں میں سے ایک ہے، تو وہ افسانہ بس یاد رکھ لیجئے گا کہ موتیا بند ان کا مشہور افسانہ ہے۔ اس کے بعد آگئے سید احمد شمیم شاعر ہیں، اور خاکوں کے حوالے سے بھی ان کی ایک کتاب آئی ہے۔ ایک سوال ہم نے پوچھا تھا شمیم صاحب کے حوالے سے کہ دیکھیے ان کی کتابیں ہیں، بند آنکھوں کا تماشا کس کے خاکوں کا مجموعہ ہے۔ جھارکھنڈ میں 3-4 خاکوں کی کتاب لکھی گئی ہے، اس میں ایک نام سید احمد شمیم کا ہے جنہوں نے بند آنکھوں کا تماشا لکھا۔ اس کے علاوہ پروفیسر بلکہ ڈاکٹر حسن رضا کا ہے، انہوں نے بھی ایک خاکے کی کتاب لکھی ہے، آتش رفتہ کا سراغ کے نام سے غالباً۔ اور تیسرے ہے راشد انور راشد، جنہوں نے طارق چھتاری کا خاکہ لکھا ہے، طارق چھتاری گفتار اور کردار کے نام سے۔ تو یہ 3، اور ایک الیاس صاحب نے خاکہ لکھا تھا اپنے بھائی کا، اس کا نام تھا مگدھ پوری کا داستان گو۔ اس کو بعض لوگ داستان کہتے ہیں، خود نوشت کہتے ہیں، بعض لوگ خاکہ بولتے ہیں، کچھ لوگ مضمون کہتے ہیں، لیکن ہم لوگ خاکہ کے حوالے سے مان لیتے ہیں، اس کو زیادہ اچھا ہے۔ شمیم صاحب غزل کے حوالے سے زیادہ مشہور ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ اور بھی اصناف میں طبع آزمائی کی ہے، انہوں نے تنقید لکھی ہے، خاکے لکھے ہیں، لیکن
جو بنیادی پہچان ہے وہ شاعر کی ہے۔ غزل کلیات کے نام سے ان کے شاعری کا کلیات شائع ہو چکا ہے 2022 عیسوی میں، غزل کلیات نام ہے نا۔ اسلم بدر انجینئر ہیں، جمشید پور میں رہتے ہیں اور وہیں انہوں نے مطلب پوری زندگی گزاری ہے، ابھی حیات سے ہیں۔ ان کی کتاب کا ایک سوال پوچھا تھا، ساغر جم جام سفال کہاں کے ادبی منظرنامے پر بات کی گئی ہے؟ تو دیکھیے 2 نمبر پہ کتاب ہے ساغر جم جام سفال، جمشید پور کے جو ادیب تھے 2000 سے پہلے تک، ان کے بارے میں وہ کتاب لکھی گئی ہے، بڑی کارآمد کتاب ہے، تو وہ بہت اہم ہے، ساغر جم جام سفال۔ تو یہ ہو گیا۔ اس کے علاوہ سفر نامہ انہوں نے لکھا ہے، تاریخی مقدس مقامات، حرمین شریفین، حج پر گئے تھے۔ تو اس کے علاوہ ایک خود نوشت ہے، آٹو بایوگرافی ہے، پندار کا صنم کدہ، یہ 2006 میں کتاب چھپی ہے۔ پھر ایک مثنوی بھی ہے کن فیکون کے نام سے 2007 میں، پھر شعری مجموعے وغیرہ ہیں۔ تو یہ بہت اہم نام ہو گیا آپ کے لیے۔ ساغر جم جام سفال یہ تنقید کی کتاب ہے، تاریخی مقدس مقدمات، حرمین شریفین کا سفر نامہ ہے، پندار کا صنم کدہ ان کی خود نوشت ہے کہ انہوں نے زندگی میں کیا کیا ہے، یہ بڑا اہم نام ہے۔ اگلا نام ہے تنویر اختر رومانی کا ہے، یہ بھی تنقید نگار ہیں، ڈرامہ لکھتے ہیں، تنقید لکھتے ہیں، افسانے لکھتے ہیں، لیکن ان کی بنیادی پہچان افسانچوں کے حوالے سے ہے۔ افسانچہ بولتے ہیں مینی کہانی، ببول ان کے افسانوں کا مجموعہ ہے، کھول دو افسانچے ہے، ریمکس افسانچے اس میں ہے کہ جو مشہور افسانے گزرے، جیسے کفن پریم چند کا افسانہ ہے، تو اس کے حوالے سے انہوں نے 1 پیج کا ایک چھوٹا سا افسانچہ لکھا ہے۔ تو یہ سب کتابیں ان کی ہیں، افسانچے کی ادبی اہمیت مباحثہ پر کتاب ہے، بہت اہم ہے۔ انور امام بھی جمشید پور کے ہیں، ان کا ایک مجموعہ چھپا ہے حمزات کے نام سے، یہ ہے، لیکن ایک مشہور ان کا افسانہ ہے ماسٹر دینا ناتھ۔ ماسٹر لوگ کیسے ہوتے ہیں، ان کی نفسیات کیا ہوتی ہے، بچوں سے ان کا رشتہ کیا ہوتا ہے، تو یہ ان کا اچھا افسانہ ہے۔ حمزات افسانوں کے مجموعے کا نام ہے، اور ماسٹر دینا ناتھ انور امام کا مشہور افسانہ ہے جو نصاب میں شامل ہے۔ ڈاکٹر کہکشاں پروین کو ہم پڑھ چکے ہیں، 1958 میں پرولیا میں پیدا ہوئی، اور صالحہ عابد حسین پر انہوں نے پی ایچ ڈی کی، اور 17 جون کو ان کا انتقال ہوا۔ ان کے 5 افسانوں کے مجموعے ہیں، پہلا ہے ایک مٹھی دھوپ، دوسرا ہے دھوپ کا سفر، تیسرا ہے سرخ لکیریں، چوتھا ہے پانی کا چاند، اور 5واں ہے مور کے پاؤں۔ یہ ہو گیا۔ اس کے علاوہ تنقید کی کتابیں بھی ہیں، ایک نظموں کا مجموعہ ہے، تو یہ سب چیزیں آپ کے لیے ہیں۔ شعری مجموعہ کیا رشتہ ہے میرا کے نام سے یہ ہے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی ادیب ہیں، احمد بدر صاحب ہیں، یہ بھی وہاں پہ رہے ہیں باقاعدہ، مطلب انہوں نے کریم سٹی کالج میں جوائننگ کی ہے، مطلب پڑھایا، اور 2023 میں ملازمت سے ریٹائر بھی ہوئے۔ ان کا بھی سفر نامہ ہے کہاں سے لوٹ آئے، سفر نامہ ہے حرمین شریفین۔ حرمین شریفین کا 2 سفر نامہ ہو گیا، ایک ہو گیا احمد بدر صاحب کا، دوسرا ہو گیا اسلم بدر صاحب کا۔ اس کے علاوہ ابھی 2022 میں ان کا ایک شعری مجموعہ آیا ہے، بہت خوبصورت ہے، صاحبان شیشے کا۔ تو اب اگر ایسے میں ایگزامنر پوچھ دے کہ اس کی کون سی نظم ہے یا کس کی کون سی غزل ہے، تو یہاں تھوڑی سی دشواری ہو جاتی ہے طلباء کے لیے۔ آپ کو گھبرانا نہیں ہے، کیا کر سکتے ہیں، اس میں تکا کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے۔ ڈاکٹر سرور ساجد کا تعلق رانچی سے ہے، یہی تعلیم حاصل کی انہوں نے، اور 2017 میں وہ علی گڑھ چلے گئے ایسوسیٹ پروفیسر ہو کر۔ ان کا شعری مجموعہ بھی آیا ہے 2 کنارے کے نام سے 2022 میں۔ اس کے علاوہ 2 کتابیں ان کی ہیں، 5 نمبر جھارکھنڈ کی اردو کتابوں کا اشاریہ۔ جھارکھنڈ میں جو بھی کتابیں چھپی ہیں ان کتابوں پر انہوں نے 1 پیج 2 پیج لکھا ہے، وہ کتاب بہت اہمیت کی حامل ہے۔ ایک ویڈیو بھی میں نے ڈالا تھا ان سے انٹرویو کر کے، اس میں تمام چیزیں انہوں نے تفصیل سے بتائی تھی۔ اس کے علاوہ ڈاکٹر ہمایوں اشرف کو ہم دیکھ رہے ہیں، ہمایوں اشرف صاحب ونوبا بھاوے یونیورسٹی میں ہے، کئی اہم کتابیں انہوں نے ترتیب دی ہیں، جیسے منظر کاظمی کے حوالے سے منظر نامہ،
غیاث احمد گدی کے حوالے سے غیاث احمد گدی فرد اور فنکار ذکی انور کے حوالے سے جائزے اور افسانے۔ یہ کتاب اس لیے اہم ہے کہ ذکی انور کا کوئی بھی افسانوں کا مجموعہ پبلش نہیں ہوا ہے ان کی زندگی میں، جو ہے ذکی انور جائزے اور افسانے ہے۔ یہ کتاب 2003 میں چھپی اور اس میں انہوں نے محنت کر کے جو نمائندہ افسانے تھے ان کے، ڈائنامائٹ ہے، نروان ہے، پہلا دن ہے، یا اس طرح کے اور بھی دوسرے افسانے، وہ انہوں نے محنت کر کے اس کو ترتیب دیا ہے۔ اس کے علاوہ وہاب اشرفی پر ان کا کارنامہ ہے، حیرت فرخ آبادی پر کتاب لکھی ہے، پھر غیاث احمد گدی، شفیع مشہدی، الیاس احمد گدی پر ان کی کئی کتابیں ہیں۔ اس طرح ایک لمبی فہرست ہے ان کی کتابوں کی، ایک وقت درکار ہے ان پر الگ سے بات کرنے کے لیے، تب بھی آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ بہت کم ہے۔ ڈاکٹر اختر آزاد بھی بھاگلپور کے ہیں، لیکن جمشید پور میں بس گئے، یہیں رہ گئے اور یہیں انہوں نے تعلیم حاصل کی، اور تعلیم حاصل کرنے کے بعد انہوں نے کام کیا، اور یہ نوودیہ ودیالیہ میں پڑھاتے ہیں۔ ان کے بھی کئی افسانوں کے مجموعے ہیں، بابل کا مینار، ایک سمپورن انسان کی گاتھا، سونامی کو آنے دو، خدا سے سوال، خالق کائنات کا جواب ابھی آیا ہے پچھلے سال۔ اس کے علاوہ 2 ناول ہے، لمیٹڈ گرل 2013 اور لاک 360 2021۔ تو ان دونوں ناولوں کے حوالے سے ایک سوال یہ بھی آتا ہے کہ اردو کا پہلا ناول کون سا ہے، تو بعض لوگ لمیٹڈ گرل کو لگاتے ہیں۔ اگر وہ 2000 کے بعد کا محاسبہ کریں گے اس لحاظ سے یہ ناول کسی قدر ٹھیک ہے کہ 2013 سے پہلے کوئی ناول شائع نہیں ہوا ہے جھارکھنڈ میں۔ اس ضمن میں ایک اور اہم شاعر ہیں ڈاکٹر راشد انور راشد، 1970 میں پیدا ہوئے اور تعلیم رانچی میں حاصل کی، اس کے بعد پھر جامعہ دلی چلے گئے، JNU سے انہوں نے PhD کی، اس کے بعد کریم سٹی کالج میں پڑھایا، پھر جامعہ ملیہ میں 1 سال پڑھایا، اس کے بعد 2003 میں ان کا علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں بحیثیت لیکچرر ان کی تقرری ہوئی۔ ان کی کئی کتابیں ہیں، اہم کتاب ہے نئے افسانے کا معنوی استعارہ، یہ انہوں نے ترتیب دیا تھا۔ اس کے علاوہ بہت سی کتابیں ہیں، نظموں کے تجزیے ہیں جو تجزیہ کیا انہوں نے، شعری مجموعہ ان کا ہے شام ہوتے ہی۔ اس کے علاوہ کوہرے میں ابھرتی پرچھائی یا گیت سناتی ہے ہوا، فطرت کے حوالے سے شاعری ان کی ہے، یہ گیت سناتی ہے ہوا، اور سارنڈا کے جنگلوں کا ذکر انہوں نے اپنی نظموں میں، بہت سی نظموں میں کیا ہے۔ پھر طارق شتاری پر جو انہوں نے سوانح وہ لکھا ہے، خاکہ لکھا ہے، وہ بھی کافی اہمیت کا حامل ہے۔